جادوئی کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ یہ ہے میجک کہانی ٹی وی۔ شہزادی ایمان عادل اور دیو کا محل۔ کبھی ایک زمانے میں ایک شاندار سلطنت تھی، پھولوں، ندیوں اور نیلے آسمان سے بھری ہوئی۔ اس سلطنت کا بادشاہ نہایت نیک اور عادل شخص تھا، اور اس کی بیٹی شہزادی ایمان عادل حسن اور نرمی کی مثال تھی۔ ایمان کے ساتھ ہمیشہ اس کی 3 بہنیں ہوتی تھیں: وجیہہ، جو سب سے سنجیدہ تھی، روباب، جو ہنسی مذاق سے بھرپور تھی، اور انیشا، جو سب سے چھوٹی اور شرارتی تھی۔ ان کے کزنز حاذق چودھری، منم، عبدالہادی، عبدالاحد اور ارحم چودھری اکثر محل میں آ کر کھیلتے، تیر اندازی کرتے اور محل کے باغوں میں دوڑ لگاتے۔ ایک دن ایمان اپنی بہنوں اور خادماؤں کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ پھولوں کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا، کتنا خوبصورت دن ہے، جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے ہولناک دن ثابت ہوگا۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا میں ایک خوفناک شور گونجا، جیسے پہاڑ ہل گئے ہوں۔ سب کی نظریں اوپر اٹھیں۔ ایک بہت بڑا دیو یعنی جن فضا میں اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ شعلوں کی طرح جل رہی تھیں، اور آواز بادلوں کی گرج سے زیادہ بھاری۔ اس نے ایمان کو دیکھا اور رک گیا۔ کیا حسین چہرہ ہے یہ، وہ گرجا۔ یہ تو آسمان کی پری لگتی ہے۔ پھر وہ نیچے آیا، آندھی اٹھی، خادمائیں چیخنے لگیں۔ ایمان کے بہن بھائی دوڑ کر آئے، مگر پلک جھپکتے میں دیو نے ایمان کو فضا میں اٹھا لیا، اور بادلوں کے پار، سمندر کے اس پار غائب ہو گیا۔ دیو کا محل۔ دیو ایمان کو سمندر کے بیچ ایک اندھیرے جزیرے پر لے گیا، جہاں ایک خوفناک سیاہ محل تھا۔ محل کی دیواروں سے ہوا چیختی تھی، دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہوتے تھے۔ ایمان کو ایک سنہری کمرے میں قید کر دیا گیا۔ رات کو دیو آتا اور دھاڑ کر کہتا، شہزادی ایمان، اب تم میری ہو، یہ تمہارا محل ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ایمان ڈر جاتی، مگر دل ہی دل میں کہتی، میرے رب مجھے میرے والد کے پاس پہنچا دے۔ بادشاہ کا غم۔ محل میں ماتم پھیل گیا۔ بادشاہ دن رات روتا رہتا۔ آخر اس نے اعلان کیا، جو شخص میری بیٹی ایمان کو دیو کے چنگل سے آزاد کرائے گا، میں اپنی بیٹی اور آدھا خزانہ اسے دے دوں گا۔ کئی بہادر نکلے، مگر کوئی واپس نہ آیا۔ حاذق، منم اور ارحم کا وعدہ۔ ایمان کے کزنز حاذق چودھری، منم اور ارحم نے حوصلہ دکھایا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، چاہے جان چلی جائے۔ عبدالہادی اور عبدالاحد نے ان کے لیے سامان اور تلواریں تیار کی، اور وجیہہ، رباب اور انشا نے روتے ہوئے دعا دی۔ ایک بزرگ درویش نے حاذق کو ایک چمکدار جادوئی تلوار دی، جس پر لکھا تھا، دیو کا مقابلہ۔ رات کا وقت تھا، طوفان اٹھا، بادل گرجے، بجلی چمکی۔ تینوں بہادر نوجوان کشتی میں سوار ہو کر دیو کے جزیرے تک پہنچے۔ محل کے دروازے خود بخود کھلے اور گہری آواز گونجی، کون ہے جو میری سرزمین پر آیا ہے؟ حاذق نے تلوار نکالی، ہم وہ ہیں جو ایمان کو واپس لینے آئے ہیں۔ دیو ہنسا، زمین لرز اٹھی۔ انسانوں، تم نے میری طاقت دیکھی نہیں۔ اچانک اندھیرا چھا گیا، اور فضا میں ایک چیخ گونجی، آدم بو، آدم بو۔ یہ الفاظ گونجتے گئے جیسے 100 جنات اکٹھے چیخ رہے ہوں۔ محل کے ستون لرزنے لگے، سمندر ابال مارنے لگا۔ لیکن حاذق نے نعرہ لگایا، ایمان کے لیے، حق کے لیے۔ تلوار سے روشنی کی ایک چمک نکلی۔ منیم نے دیو پر تیر چلایا، اور ارحم نے چیخ کر کہا، اب ختم ہو تیرا ظلم اے دیو۔ دیو نے آگ اگلنے کی کوشش کی، مگر تلوار کی روشنی نے اس کا سینہ چیر دیا۔
ایک لمحے میں وہ چیخ کر سمندر کی گہرائی میں ڈوب گیا۔ واپسی۔ محل کے دروازے کھل گئے، ایمان قید سے آزاد ہوئی، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر دعا۔ اللہ نے میری فریاد سن لی، میرے بہادر بھائیوں۔ وہ سب واپس محل پہنچے۔ بادشاہ نے بیٹی کو گلے لگایا اور کہا، تم سب میرے ہیرو ہو۔ تم نے نہ صرف ایمان کو بچایا بلکہ میرے ملک کی عزت بھی۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ حاذق، منعم اور ارحم کو بادشاہت کا خزانہ اور سرفرازی کا تمغہ دیا جائے۔ ملک میں جشن ہوا، دیے جلائے گئے اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پیغام: بہادری اندھیرے کو چیر دیتی ہے، دعا دل کو روشن کرتی ہے اور ایمان ہر دیو کو شکست دیتا ہے۔